قربانی، شجاعت اور ایمانی جذبے کی داستان۔ آپ کی اہم کمان کو اس قدر زور سے کھینچتی تھی کہ آپ سے نام کا چھوڑا ہوا تیر جس جسم میں لگتا تھا، تیر کی نوک اس جسم کی دوسری طرف نکل جاتی تھی۔ ہم نے اس قدر تیر چلائی تھی، ایک تیر چلانے کے لیے ہم نے کمان کو کھینچا تو کمان ٹوٹ گئی۔ آپ سے BM نے اپنی ترکش میں بچی ہوئی تیر سعد بن ابی وقاص کو دے دیے۔ سعد بن ابی وقاص کی نشانی کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ خود آپ نے کیا، یہ بھی سعد کی نشانی کو تسلیم کرتی تھی۔ ادھر مسلمان ابو سفیان اور خالد کے ہاتھوں کٹ رہی تھی اور خون کا آخری قطرہ بہا جانے تک مقابلہ کر رہی تھی۔ ادھر آپ کی تیز فدائین اور 2 خواتین کی بے جگری کا یہ عالم تھا جیسی ان کے جسم نہیں، ان کی روحیں لڑ رہی ہوں۔ ابو دجانہ محمد کے آگے جا کھڑی ہوئی، ان کی پیٹھ دشمن کی طرف تھی۔ ابو دجانہ بیک وقت 2 کام کر رہی تھی، ایک یہ کہ وہ اپنی تیر سعد بن ابی وقاص کو دیتی جا رہی تھی۔ جب ابو دجانہ گر پڑی تو اس وقت دیکھا کہ ان کی پیٹھ میں اتنی تیر اتر گئی تھی کہ ان کی پیٹھ خار پشت کی پیٹھ لگتی تھی۔ رسول اکرم یام کو بچانے کے لیے آپ سے ان کی کئی ساتھیوں نے جان دے دی، لیکن اکرمہ اور اس کی گھڑ سواروں اور پیادوں پر اتنی دہشت طاری ہو چکی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ قریش تھک بھی گئی تھی۔ مجھے قریش کی ایک اور آدمی کا انتظار ہے۔ رسول اکرم نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ کون ہے وہ یا رسول اللہ سے یہ آپ سلام کی ایک صحابی نے پوچھا۔ کیا وہ ہماری مد کو آ رہا ہے؟ نہیں، آپ سلم نے فرمایا وہ مجھے قتل کرنے آئے گا، اسی اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ صحابی نے پوچھا لیکن وہ ہی کون؟ ابی بن خلف۔ ہم نے فرمایا ابی بن خلف رسول اکرم لیم کی کٹر مخالفین میں سے تھا، وہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اسی جب پتہ چلا کہ رسول اللہ علیہ لیا ہم نے نبوت کا دعوی کیا ہے تو ایک روز وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ مہم کا مذاق اڑایا۔ زندگی اور موت اس اللہ کے اختیار میں ہے جس نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے اور مجھے گمراہ لوگوں کو سیدھی راستے پر لانے کا فرض سونپا ہے۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس سے میرے اللہ کے سوا کوئی بھی پورا نہ کر سکے۔